صدر الوی نے بڑا کھڑا کر دیا۔ حکومت بننے سے پہلے بہت بڑا پھڈا، ایک بڑی محاذ آئی۔ حکومت بنتی ہے یا نہیں بنتی اس کی پرواہ نہیں، صدر الوی نے ایک بڑا محاذ کھول دیا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر چیئرمین پی ٹی آئی کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوئے جا رہے ہیں یک کے بعد دیگرے۔ اس کا موجودہ سیاسی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ فیصل سید۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت جو ہے اس کے جو بنائی جا رہی ہے وہ پہلے ہی مسائل کا شکار ہو رہی ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے اراکین کو جس طرح سے جہاں انتخابات ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، ان کے ساتھ جیسا کہ 100 جو فارم 45 والے ایم پی اے ہیں انہوں نے آج جہاں حلف برداری ہو رہی تھی اسی کے تھوڑے فاصلے پر وہاں پریس کانفرنس ان کے پاس ان فارم 45 کے ثبوت لے کر وہ کر رہے تھے اور وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا جی چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ صدر الوی نظام سے لڑ گئے، انہوں نے اس نظام کو للکار دیا۔ اب ان کی للکار جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے جی ایک بڑی شخصیت نے کہ تم صدر کی حیثیت سے جو کچھ کرنا ہے تم کرو، ہمارے پاس طاقت ہے جو ہم کریں گے وہ کریں گے۔ بڑا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، مگر اس سے ساتھ ہم پہلے بات کریں اسی سے جڑی وہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو مقدمات سے ریلیف دینے کا عمل جاری ہے۔ توشہ خانہ کیس ہو یا فنڈنگ کیس ہو، جو 90 ملین پاؤنڈ ہے اس حوالے سے القادر ٹرسٹ کیسوں سب میں باہر آ رہا ہے۔ ہاں آپ نے دیکھا کل 12 ضمانتیں ان کی ہو گئیں، انتہائی خطرناک کیسز میں ان کی ضمانتیں اور چل کے جمع ہو چکے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ عمران خان نے بوریا بسترا سمیٹنا شروع کر دیا، پیکنگ شروع کر دی ہے اور اچانک وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ بہت بڑی ہلچل مچنے جا رہی ہے اس نظام میں، اس نظام کو کیسے چلایا جانا ہے اور عمران خان کو واپس اس میں کیسے لایا جانا ہے، اور اس وقت جو حکومت بنائی جا رہی ہے اس کو مضبوط اپوزیشن کے سامنے کیسے کھڑا کر کے کام کرانا ہے، یہ نظام جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اب صدر الوی صاحب جو ہے اس نظام کے لیے جو چلتا ہوا نظام ہے، جس نظام کے تحت اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے فارم 45 والے حضرات جو ہیں ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی جس میں مریم صاحبہ کا فارم 45 جو ہے ان کی حلقے سے جو جیتے ہوئے ہیں وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ مریم صاحب ہاری ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے مد مقابل جو ہے، پھر نواز شریف صاحب ان کے مد مقابل جو ہیں، انہوں نے فارم 45 کے ثبوت اٹھائے ہوئے تھے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں۔ اب وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جو فیصلے آئیں گے اگر حق اور سچ کے مطابق فارم 45 صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ موجودہ حکومت جو پنجاب کی جس میں مریم صاحبہ نے حلف اٹھا لیا ہے، شہباز شریف صاحب مرکز میں وزیر اعظم ہوں گے، فیصلے خلاف آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ صدر الوی ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہوتا ہے۔ اب صدر الوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ اجلاس نہیں ہونے دیتا، دو ٹوک بیان دے دیے۔ انہوں نے کہا ناظرین یہاں اس نظام کی خرابی دیکھیے، پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے جو جس جماعت کے ساتھ یہ ملے، یہ اتحاد، سنی اتحاد کے ساتھ ان کی مخصوص نشستیں 27 جو اقلیتی نشستیں ہیں اور پھر جو خواتین کی نشستیں وہ انہیں نہیں دی جا رہی۔ وہ نشستیں اگر آج پی ٹی آئی کے پاس ہوتی تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی آج پنجاب اسمبلی میں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں سے بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح مرکز میں جو ہے جہاں اب صدر، وزیر اعظم کا، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہونا ہے، الیکشن کمیشن وہ وہاں بھی سیٹیں نہیں دے رہا۔ تو صدر الوی یہ کہتے ہیں کہ جب تک
یہ سیٹیں نہیں دی جاتی جب تک وہاں پر پی ٹی آئی ایک بڑی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہوتی، تو وہاں کا کورم کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہاں ادھوری اسمبلی ہوتی ہے۔ ادھوری اسمبلی کا اجلاس بلانے کا میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ پھر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہاں کورم پورا نہیں تھا، وہاں اپوزیشن جماعت ہی نہیں تھی، ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ تو جہاں آپ ایک پارٹی کی حق تلفی کر رہے ہیں، ادھورا اجلاس بلا رہے ہیں، میں یہ اجلاس نہیں ہونے دیتا۔ دوسری طرف سے للکار آئی ہے جی صدر علوی صاحب تسی جو کچھ کرنا ہے کر لو، تسی تواڈے جڑے اختیارات نے انہاں نوں تسی بہ کے چوپو، ہم دکھائیں گے اس نظام میں کہ ہم کیسے اجلاس بلاتے ہیں، اور ہم بتائیں گے کہ ہم وزیر اعظم کیسے بناتے ہیں، اسپیکر بھی بنائیں گے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنائیں گے۔ راجہ پرویز اشرف یہ وہی راجہ صاحب ہیں جنہاں نے ویلی نو کنڈی لا لی سی، کوٹ نے کیا سی پی ٹی آئی والے نو آن دے، انہاں کہا نہیں میں نہیں آن دینا۔ راجہ صاحب اپنا ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں جی سیٹ پہ، وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں صدر علوی جو ہے وہ کیسے اپنا اس کا تو اختیار ہی نہیں ہے، میں لوں گا حلف، میں اجلاس بلاؤں گا۔ انہوں نے اس نظام میں سلطان رائی والا کردار بڑک بار کے آ رہے ہیں جی، انہوں نے کہا میں اجلاس بلاؤں گا اور میں حلف بھی لوں گا، ہم حکومت بھی بنائیں گے۔ صدر علوی صاحب وہی بات ہے، تسی اختیارات تو چوپو، یہ بات ہے جی۔ اور اب دیکھیے بڑا کھڑاک ہونے جا رہا ہے، آئینی جو ٹکراؤ ہے وہ ہوگا اختیارات کا، مگر آئین کہاں ناظرین؟ آئین تو عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی، اس کے مطابق کہتا ہے 90 دن کے اندر انتخاب کرائیں، جو نگران حکومتیں 6 ماہ کے لیے آئی تھیں، کہاں 6 ماہ، سال گزار دیا نا۔ کسی نے پوچھا 1.5 سال، بلکہ نگران حکومتیں 2 سال بیٹھی نہیں، کون سا آئین؟ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس، قومی اسمبلی توڑی جاتی ہے، 90 دن کے اندر انتخاب کرایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے انتخابات کروائے 90 دن کے اندر، الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے مطابق انتخاب کراتا ہے، کون سا آئین؟ تو اب بھی صدر علوی صاحب کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق جو ہے وہاں پر یہ نشستیں جو ہے وہ انہیں دی جانی چاہیے، پھر قومی اسمبلی کا جو کورم ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اس میں جو قومی اسمبلی کی اجلاس کے لیے جو اپوزیشن ہوتی ہے، حکومتی جماعتیں ہوتی ہیں، الیکٹڈ ہوتی ہیں، جو الیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اپوزیشن بنتی ہے، قائد عزم اختلاف ہوتا ہے، اس کا چناؤ ہوتا ہے، تو وہ اس کے بغیر کیسے آئین کے مطابق جو ہے آپ نہیں کر سکتے۔ مگر کھڑاک کرنے والے کہتے ہیں کون سا آئین؟ ہم دیکھیں گے۔ راجہ صاحب نے للکار دیا ہے، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ پاکستان کا نظام پھڈے کے ساتھ حکومتیں شروع ہونے والی، لاٹھی کے ساتھ شروع ہونے والی حکومت، زور زبردستی کے ساتھ بننے والی حکومت، ٹکراؤ کے ساتھ پہلے دن سے بسم اللہ ہی ٹکراؤ سے ہوگی، تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔